بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام یا حسین۔ جیسے میں نے کہا نا، کچھ مجبوریاں ہیں، نہیں تو دل کرتا ہے کہ بس افنان صاحب یہی پڑھتے رہیں السلام یا حسین، اور ہم بھی ساتھ یہی کہتے رہیں السلام یا حسین، کیونکہ حضرت آپ نے حسین کو پڑھا نہیں۔ ہم حسین کو مولویوں کی حد تک ہی جانتے ہیں، کبھی آپ خود کتابیں کھول کے پڑھیں تو پھر آپ کے بھی اندر سے آواز آئے گی السلام یا حسین۔ امام علی مقام کی تو حضرت شان جدا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ یہ جب سانحہ کربلا رونما ہوا، وقت گزر گیا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابند ثلاث زنجیریں ڈلی تھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام جا رہے تھے تو راستے میں امام زہری، یہ حدیث کے بہت بڑے امام زہری، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو پنجابی میں ہم سنگل کہیں گے، وہ سنگل ڈلے دیکھا نا زنجیریں، تو محبت تھی حضرت اہل بیت سے، تو امام زہری رو پڑے، امام کو دیکھ کے آپ رو پڑے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زہری سے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی حضور دیکھیں تو صحیح، آپ کو زنجیریں ڈلی ہیں تو رو نہ تو کیا کروں؟ بڑا تاریخی جواب دیا، تاریخی خوبصورت جملہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے زہری، یہ تو اللہ کی رضا ہے، ہم اس لیے خاموش ہیں، باقی کون ہے جو ہمیں زنجیریں ڈال سکے؟ دیکھا حضرت نے جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی۔ کون ہے بھائی ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ یہ تو یہ ہے جیو میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے۔ آپ نے جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی۔ تو پھر حضرت اندر سے نہیں آواز آتی السلام یا حسین؟ کیوں؟ عام شخصیت نہیں ہے حضرت، شان کیا ہے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لائے۔ وہ کون ہے بھئی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ مالک کی رضا یہ ہے، طاقت ہندیاں زور نہ لائے، بیٹھے مل رضائی، پانی باغ پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سے۔ یہ تو مالک کی رضا تھی، اور ان لوگوں نے بتا دیا کہ حضرت مالک کی رضا پہ راضی کیسے آ گیا۔ پھر حضرت اندر سے آواز اٹھتی ہے قربان جائے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا پلٹ دیں دنیا۔ وہ بھائی جن کے صاحبزادوں کی یہ شان ہے تو پھر تصور کرو امام حسین کی کیا شان ہے۔ پھر حضرت اندر سے نہیں بیان کرنے میں دل کردہ جنہ وقت ہے اے پڑھیے السلام یا حسین۔ وہ بتا دیا حضرت بندگی، وہ رنگ عشق ہے نا، سارے عشق کے، سارے عشق کے رنگ ہیں، سارے عشق تے آتش دوئی مرا۔ پچھلے جو میں عرض کیا ہوئے عشق دا تا ہوتے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا، آتش نو تے پانی بجاوے دسو عشق دا دارو کیڑا۔ عشق کا دارو پھر حضرت محبوب کی دید ہی ہوتی ہے، عشق اور کوئی دارو نہیں۔ یہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ، یہ خادموں کا عالم ہے۔ ایک دن آپ کے گھر سے نا آوازیں آ رہی تھیں، ہائے آگ ہائے آگ۔ تو ظاہر سارے بڑی محبت کرتے تھے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا ہوا، جو اہل محلہ تھے نا، اہل علاقہ، وہ برتن لے کے نا کنویں سے پانی بھر کے رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بھاگ، کیونکہ رابعہ پکار جو رہی تھی ہائے آگ ہائے آگ ہائے آگ۔ تو راستے میں ایک اللہ کے ولی بھی رہتے تھے جو واصل تھے، تو آپ نے لوگوں کو روک لیا، او بھائی کدھر جا رہے تھے؟ تو لوگوں نے عرض کیا رابعہ اپنے گھر میں بیٹھی آوازیں دے رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، تو ہم اس کی آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ آگ ہے جو پانی سے نہیں بجھے گی، تو محبوب کی دید سے بجھے گی۔
आतिश नूं ते पानी बुझावे दसो इश्क दा दारू केड़ा। गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जाए डेरा। इश्क के रंग हैं हजरत सारे। फरमाया हमें कौन सुलाखे, हमें कौन नजर संगल डाल सकता है। ये तो बात ये है कि ये उसकी रजा है, ये उसकी रजा है। वो तो बहुत बड़े लोग थे ना। कोशिश करो हम भी इसी राह पे चल और अपने अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखें, अपने अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखें। अच्छा हजरत, एक फिक्रा है जो थोड़ी तकलीफ दे रहा है, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, और हमारे बच्चों की भी सादगी है। उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा उलमा से ना कोई आपस में कोई राबता ना होना। तो फिर हमें पता ही नहीं होता कि हजरत ये फिक्रा आगे चलाने वाला है भी या नहीं, इस फिक्रे का बानी कौन है, इस फिक्रे का मुजद कौन है। हम बस को चला देते, बड़ा चला ये फिक्रा 10 मुहर्रम के दिनों में ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा, फेसबुक पे स्टेटस लगा। अब मुझे कुछ तकरीबन याद नहीं है, वो एक ही बार मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने उसको नोट कर लिया कि इंशाअल्लाह जुमे में इसके हवाले से गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। तो मानी और मफहूम यही है, अल्फाज थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। फिक्रा ये था कि जी इश्क 2 ही बार हुआ। एक बार अल्लाह ने किया तो दुनिया बना दी, दूसरी बार हुसैन ने किया तो दुनिया लौटा दी। ओ भाई जरा गौर तो करो, क्या है यार, सिर्फ 2 ही बार हुआ। चलो मैं आपको थोड़ा और आसान करके बताता। एक फिक्रा है मैं आलिम हूं, भला ये भी अच्छा नहीं है, मैं है ना इसमें। दूसरा फिक्रा है सिर्फ मैं ही आलिम हूं, तो ये सिर्फ ठीक है। ओ भाई मेरे आगे शेखुल हदीस व तफसीर हाफिज गुलाम हैदर खादमी साहब हैं, मेरा सिर्फ उनका इनकार कर रहा है। इधर जाएं तो हाफिज नियाज अहमद अल अजहरी हैं, उस्तादुल उलमा, मेरा सिर्फ उनका इनकार कर रहा है। ये बिल्कुल साथ इम्तियाज सिद्दीकी साहब है, मेरा सिर्फ उनका इनकार कर रहा है। ये थोड़ा आगे जाएं तो सैयद अली रज़ा शाह साहब है, मेरा सिर्फ उनका इनकार कर रहा है। ये फिक्रा के इश्क सिर्फ ने सब का इनकार कर दिया है। तो चलो मैं सब पे नहीं गुफ्तगू करूंगा। तो अगर आप सिर्फ लगाएं तो क्या मौला अली ने नहीं इश्क किया? क्या इमाम हसन ने भी इश्क नहीं किया? क्या हजरत इब्राहीम ने इश्क नहीं किया? या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ये इश्क नहीं था? ओ पुत्र मैं ख्वाब देखा तेरे गले ते छुरी चलाने। या अबती फ़अल मा तुअमर इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा जी करो जो तुहानू आर्डर दिता गया है। अल्लाह ने चाहा तुसीं सब्र करना ले चुकाओगे, इश्क नहीं था। ये हजरत मुजद्दिद अल फिसानी रहमतुल्लाह तआला इकबाल जब गए ना हजरत मुजद्दिद के मज़ार पे, तो इकबाल ने क्या लिखा? इकबाल कहते हैं हादिर हुआ मैं शेखे मुजद्दिद के लहद पर, वो खाक के है देरे फलक मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, बर वक्त किया अल्लाह ने जिसको खबरदार। ये फारूकी बुजुर्ग हैं, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से। तो मेरा 27वीं 28वीं पुश्त में, या मेरे नहीं इस वक्त याद, ये हजरत उम्र से सिलसिला नस्ल मिलता है। ये हजरत के लिए लिखा है कि शब बारात की रात थी, तो आप अपने मामूलात से फरागत हासिल करने के बाद अपने हुजरे में बैठे थे, तो बीबी साहब आ गई, रंग पीला जर, घबराई हुई। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ने पूछा अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कि भाई तुम इतना क्यों घबराई हो? तो अर्ज़ करती हैं इस शब बारात से लेकर अगली शब बारात तक जिस जिसका इंतकाल होगा ना, आज रात उसका नाम लोहे महफूज से काट दिया जाएगा। तो मुझे ये परेशानी खाई जा रही है, पता नहीं मेरा नाम लिखा है या काट दिया गया। अब जरा हजरत मुजद्दिद का जवाब सुनिए। आप फरमाते हैं तुझे अभी पता ही नहीं कि तेरा नाम लिखा है या काट दिया गया, फिर भी तेरा ये हाल है। उधर ऐसे भी तो देख जिसे अपना नाम कटा हुआ दिखाई भी दे रहा है। ओ भाई अगर हजरत मुजद्दिद अल फिसानी की ये शान है कि उनको सरहिंद में बैठकर लोहे महफूज पर अपना कटा हुआ नाम दिखाई दे रहा था, तो क्या मौला अली को नहीं पता था कि मिंबर में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम बैठा है? ये इश्क नहीं था? क्या इमाम हसन को नहीं पता था जोधा ने मुझे जहर देना है? ये इश्क नहीं था? तो नहीं यार, फिक्रे देखा करो पहले, ये फिक्रा क्या। चलो मैं हजरत अबू बकर हजरत उमर की तो बात ही ना कर रहा, सबका इनकार हो गया। इश्क सिर्फ 2 ही बार हुआ, अल्लाह ने किया तो हुसैन ने किया, बाकी किसी ने इश्क नहीं किया। नहीं हजरत, फिक्रों पे गौर किया करो, फिर उन्हें आगे चलाया करो। मौला अली का इनकार हो गया, इमाम हसन का इनकार हो गया, हजरत सैयदा फातिमा का इनकार हो गया। फिक्रों पे गौर। इस तरह एक और फिक्रा भी बड़ा चला, तकरीबन सब ने उसको बड़ा शेयर किया। जी अल्लाह होने का भी बड़े लोगों ने दावा किया, मोहम्मद होने का भी बड़ा दावा किया।
لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بھائی خدا کا نام لو, فکرے کی گہرائی تک تو جاؤ یار. یہ کیا فکر ہے, اس کا مفہوم آپ جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کا ہونے کا بھی دعویٰ کسی نے نہیں کیا, محمد ہونے کا دعویٰ, اللہ ہونے کا بھی دعویٰ لوگوں نے کیا, نمرود نے کیا, فرعون نے کیا. محمد ہونے کا دعویٰ بھی بڑوں نے کیا, مسیلمہ کذاب نے کیا, بڑوں نے کیا. جی حسین ہونے کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا. اس کا پتہ کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ سب نے حضرت سٹیٹس لگا رکھا تھا اس کا دعویٰ. تو چلو میں پھر ادھر نہیں جاتا, میں پھر ادھر ہی آتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. حسین کو ایسے جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے حضرت, فکروں پہ غور کیا کرو. دعویٰ تو آج تک پھر کسی نے علی ہونے کا بھی نہیں کیا, چلو میں اس سائڈ تو جا ہی نہیں رہا. دعویٰ تو آج تک کسی نے حسن ہونے کا بھی نہیں کیا حضرت. فکروں پہ غور کیا کرو حضرت, پھر ان کو آگے چلایا کرو. کسی عالم سے پوچھو حضرت اس فکرے کا معنی و مفہوم کیا بنتا ہے. اپنوں کا انکار ہو گیا حضرت, عشق صرف 2 بار ہوا. حسین کو نہیں ایسے جھوٹے سہاروں کی ضرورت. حسین ایک اپنا جدا مقام رکھتے ہیں حضرت. وہ کچھ بھی نہ ہو تو حسین کے لیے یہی بڑا ہے, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. میں نے اس دن یہ روایت مکمل بیان نہیں کی تھی, آج میں اس کو مکمل بیان کروں. حضور نبی کریم علیہ السلام کے دائیں زانوں پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں, آپ کے صاحبزادے. دائیں پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں اور بائیں پہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. اللہ کا سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا محبوب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ایک رکھ لیں ایک دے دیں, آپ کی مرضی. اب ایک پہ نواسہ ہے امام حسین اور ایک پہ حضور کے صاحبزادے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل حسین رکھ لیا, ابراہیم دے دیا. حضرت ابراہیم کا مثال ہو گیا. اب پتہ ہے کہ جب بھی حضرت امام حسین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, حضور کس طرح استقبال کرتے تھے امام حسین. حضور فرمایا کرتے تھے مرحبا خوشامدید, اے او آنے والے جس پر میں نے اپنا بیٹا فدا کیا ہے. حسین کو ایسے جھوٹے فکروں کی کوئی ضرورت نہیں حضرت, اور حسین کو ایسی شان کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ سب کی شان کا انکار کر دیا جائے. اور حسین نہیں حضرت, حسین تو ایک منفرد شان رکھنے والی حضرت. کون ہے حسین صاحب؟ اس لیے میرے دوستو ایسی فکروں کو نہ چلایا کرو. تقریباً سب نے سٹیٹس لگا رکھا تھا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. یار لوگوں کو ہو کیا گیا, دیکھو تجھے سب کا انکار ہو رہا ہے. عشق جی صرف 2 بار ہوا. علی نے عشق نہیں کیا, کون کر سکتا ہے حضرت علی جیسا عشق؟ امام حسن نے عشق نہیں کیا. یہ تذکرہ غوثیہ ہے, بات تھوڑی گہری ہے, شاید اکثر احباب اس کی گہرائی کو سمجھ نہ سکیں حضرت. ابھی بچے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے ایک دن نا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ مجھے سوال پوچھا, بابا جی تانوں کدے نال پیار ہے؟ آپ نے پیشانی چوم کے فرمایا حسن تجھ سے. پھر پوچھا پھر کس سے؟ فرمایا تیرے بھائی حسین سے. پھر کس سے؟ فرمایا تیری اماں سیدہ فاطمہ سے. پھر کس سے؟ پھر تیرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام. یہ بچپن تھا امام حسن کا. آپ آگے سے فرمانے لگے, ابا جی وہ تہاڈا دل ہے کہ مہمان خانہ اینیاں محبتاں کٹھیاں کر لیں, محبت تو ایک ہی رہے گی حضرت. یہ امام حسن بچپن میں ہے حضرت. یہ صوفیاء میں ایک فکرہ ہے جس کو کہتے ہیں تطہیر القلب ما سوا اللہ, کہ صرف دل میں اللہ کی محبت رہ جائے, اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے. امام حسن نے اس جانب اشارہ کیا. اب امام حسن کے عشق کا بچپن میں یہ عالم ہے, تو آپ تصور کریں حضرت پھر جوانی میں کیا عالم ہوگا امام حسن. حضرت ڈھونڈنے سے آپ کو تاریخ میں نہیں کوئی ملے گا. لکھا ہے 4 بار امام حسن, یہاں تو حضرت کسی سے مانگ لو دل کو ہاتھ پڑ جاتا ہے سب کے, بندہ رونا شروع کر دیتا ہے. حضرت انبار لگے ہیں حضرت پیسے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بار اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. 4 بار کچھ بھی نہیں چھوڑا, جھاڑو دے کے جو کچھ تھا نکال دیا, سارا کچھ دے دیا. ابھی بھی امام حسن کو عشق نہیں ہوا. فکروں پہ غور کرو یار, کیسا فکر ہے؟ نہیں حضرت, ہاں یہ ہے عشق بڑوں نے کیا لیکن جیسا حسین نے کیا کم نے کیا. یہ فکرہ ہے. یہ نہیں کہنا آج کے بعد کہ عشق جی صرف 2 ہی بار ہوا. حضور کا بھی انکار, جیسا عشق حضور نے کیا کر کوئی نہیں سکتا حضرت. ذرا آزمائشیں تو دیکھو, ذرا ابتلائیں تو دیکھو حضرت. نبی علیہ السلام نے باقی کا عشق تو حضرت ایک علیحدہ بات رہ گئی نا, میں انبیاء کے مقابلے میں بات کروں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مصائب
جو سارے انبیاء پر اتارے گئے اگر انہیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضرت ابراہیم کی آزمائشیں، حضرت نوح کی آزمائشیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کی آزمائشیں، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، سب کی آزمائشوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور محمد علیہ السلام کی آزمائشوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو محمد کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ذرا مقام تو دیکھو یار، ابھی دنیا میں آئے نہیں حضور نبی علیہ السلام، والد محترم انتقال کر گئے۔ ابھی حضور نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں، اماں جان انتقال کر گئے، دادا جان انتقال کر گئے، حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، آپ کی زوجہ محترمہ جن سے حضور کو بڑی محبت تھی، حضور کی دلجوئی کرنے والی حضرت خدیجہ انتقال کر گئی، 3 صاحبزادیاں حضور نبی علیہ السلام کی آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی۔ یہاں چھوٹی سی بات ہو، سارے سر پہ ہاتھ رکھ کے، کل مجھے ایک بندہ پرسوں چوتھ ایک بندہ مل گیا، حفصہ میں مر چلا ڈپریشن، میں کیا ہوا؟ بس حفصہ باجی کو معاملے ٹھیک نہیں، میں کنے کے تیرے معاملے ٹھیک ہو خراب ہو گیا، جا کر آج کو کتاب اٹھا کر نا حسین کو پڑھنا، تجھے لگ پتا جائے گا تو کی ڈپریشن اٹھائے۔ حضرت ایک ایک کر کے سارے اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے، کربلا میں کوئی ڈپریشن کا تصور؟ یہ آج کے بعد پہلے کسی عالم سے رجوع کرو۔ حضرت ایک فکرہ آیا ہے، چلو کوئی ایک آدھا بھی نہیں، حضرت سب کا انکار ہو گیا، عشق صرف 2 بار ہوا، اللہ نے کیتا ہو، باقی کسی نے کی ہی نہیں۔ مولا علی کا انکار، حضرت حسن کا انکار، سیدہ فاطمہ کا انکار کہ جی نہیں بس عشق نہیں، یہ ہے عشق بڑوں نے کیا حضرت، لیکن جیسا حسین نے کیا یہ سب کے حصے میں نہیں آیا۔ غور کیا کرو، اور محبت میں اس جانب نہ جاؤ حضرت کہ اپنوں کا انکار کر ڈالو۔ حسین حسین ہے، حسین کو ایسے جھوٹے فکروں اور جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین ہے کوئی حضرت مقابلے کر رہے ہو نا حضرت، ہے کوئی ایسا جس کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں، پھر کوئی جھوٹے جملے لائے جا رہے ہیں حسین کو ایسے جملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو حسن اور حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ حسین کو ایسے فکروں کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ آج کے بعد حضرت یہ بڑا دھیان رکھنا ہے، کوئی فکر آئے پہلے کسی عالم دین سے رجوع کرو حضرت کہ یہ فکرہ آگے چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے، اس فکرے کی گہرائی کیا ہے، یہ فکرہ کیا معنی دے رہا ہے۔ جی اللہ ہونے کا بھی لوگوں نے دعویٰ کیا، محمد ہونے کا بھی دعویٰ ہے، جی حسین ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ میں اصل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہیں یہ گہرائی تک جاؤں گا کہ فکرے کا معنی کیا بنتا ہے۔ حضرت حسین کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی اوپر لے گئے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین ہوں۔ ایسے فکروں کی ہمارے حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے حسین کو بڑی عزتیں عطا کی، اللہ نے حسین کو بڑے درجے عطا فرمائے ہیں۔ آپ تو نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں، اور جنت میں بوڑھا کون ہوگا؟ اس سے پتہ چلا ساری مخلوق کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ اس لیے ایسے فکرے آج کے بعد نہیں چلانے۔ پہلے اگر آیا ہے میری تقریباً فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ، غلام حیدر خادمی صاحب ہیں، حافظ نیاز صاحب ہیں، امتیاز صدیقی صاحب بڑی شخصیت ہے، سید علی رضا شاہ صاحب ہیں، بڑے عالم دین ہیں، پوچھ لو ان سے حضرت۔ لیکن دھیان رکھنا حضرت کہیں محبت میں ہم کچھ ایسا نہ کر جائیں جو نہ اللہ کو پسند آئے نہ اللہ کے رسول کو پسند آئے۔ اور ہمیشہ حضرت وہ راستہ اختیار کرو جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے۔ یہ 10 محرم تھا نا حضرت، جناب ہم رجوں کو رجا رہے تھے، رجوں کو رجا رہے تھے، اور جتنا رزق ہم نے 10 محرم پہ ضائع کیا نا حضرت، اللہ کی پناہ ہے۔ میں تو بھائی سڑکوں پہ گھومنے والا ہوں، ایک پروگرام سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ہم تو دیکھتے ہیں ایک بندہ، میں اپنے کان میں یہ آواز آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بندے نے اپنے ہاتھوں میں چنوں کے چاولوں کا شاپر پکڑ رکھا تھا، وہ آگے کہیں سے کیمے کی آواز لگ گئی تو دوسرے کو آواز دے کہتا چھوٹو یا شاپر کے کیمے والے نے، اس نے وہ میری آنکھوں کے سامنے اس نے پھینکے اور وہ کیمے والے لینے چلا۔ اب پکی بات ہے حضرت، اگر آگے اس کو کہیں چھوٹے گوشت والے مل گئے ہوں گے تو اس نے کیمے والے بھی پھینک دیے ہوں گے۔ نہیں حضرت، جب بھی کوئی ایسا دیکھو نا کتنی فضیلت بیان کی گئی کہ بھائی جو عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا سارا سال اس کے دسترخوان میں برکت رہے گا۔ حضرت اگر کوئی اپنے دسترخوان کو وسیع کر رہا ہے تو اتنی برکت ہے، تو اگر ہم کسی کے دسترخوان کو وسیع کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
कोशिश करते हैं जब भी ऐसा कोई दिन है रज्जों को ना रजाओ। ये हमारा ये हाल है, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, ढिड रज गया अखा नहीं रजियां। कोई भी है ढिड रजिया ही सारे, अखा नहीं सा रजियां, लालच नहीं सांस ले दे। कोशिश करो हजरत जब भी कोई ऐसा मामला है, देखो यार मेरे इर्द गिर्द केड़ा केड़ा माड़ा है, आज इमाम हुसैन के नाम का लंगर उनको भेजूंगा, आज मेरे नाम का। और हर आने वाले फोन रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं हर एक को ये जवाब दे रहा हूँ, जितने हबाब परेशान हैं जी आप साहब देखो किसने रिज़्क़ नहीं, किसी ने रिज़्क़ नहीं बांधा। कॉपी पेन से लेके बैठो, ये वो हबाब जिनको अल्लाह ने माल दे रखा है, देखो हजरत मेरे माल का कौन कौन हकदार है और मैं उसको नहीं दे रहा, हक अदा करो, सारा मामला ठीक हो जाए। मुझे याद है मैंने पहले भी सुनाया, और मैंने 10 मुहर्रम पर ये वाकया तकरीबन हर जगह सुनाया। ओ भाई देखो गौर करो क्या मामला।